نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کو لے کر سپریم کورٹ میں بڑی اہم پروسیڈنگ چل رہی ہیں۔ بٹی صاحب، ایک طرف سپریم کورٹ پہ سوشل میڈیا میں تحریک انصاف کی طرف سے بہت تنقید ہو رہی ہے، دوسری طرف نیائی صاحب کی باتوں میں وزن ہے کہ اگر سارے کیسز ہی جھوٹے تھے تو پھر تاحیات نااہلی کی بھی تو کوئی بنیاد نہیں بنتی نا۔ یور ٹیک۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہنوں میں رہے کہ یہ نااہلی یہ جو سنا جا رہا ہے، یہ ظاہر میاں محمد نواز شریف صاحب کو فائدہ پہنچے گا، اور 7 رکنی بینچ جو بیٹھا ہے، فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو خود بھی احساس ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ مت سمجھا جائے کسی ایک جماعت کی حمایت کا۔ ظاہر ہے، اور اس کے علاوہ ہے کیا؟ جب وہ کہتے ہیں کہ الیکشن سر پر ہے، فیصلہ جلدی کرنا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ الیکشن کے بعد فیصلہ کر لیں۔ نااہلی ہے نا، نااہلی ختم کرنی ہے نا، ایک ونس فار آل ایک مسئلہ حل کرنا ہے، تو یہ آئینی مسئلہ الیکشن سے پہلے کیوں؟ الیکشن سے پہلے کون ہے جو ان سے افیکٹ ہوتا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب۔ وہ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں، تو نواز شریف صاحب تو یہ ایک۔ دوسرا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں اگر یہی قوانین ہوتے 2002 میں تو قائد اعظم بھی نائل ہوتے۔ بھائی، قائد اعظم پارلیمنٹ میں جھوٹ بولتے تھے، قائد اعظم سپریم کورٹ میں جعل سازی کرتے تھے، قائد اعظم قطری خط، ٹرسٹ ڈیڈ، کیلبری فاؤنٹ، اور جو قائد اعظم کی منی ٹریل نہیں گم ہو گئی تھی، قائد اعظم کے بچے ارب پتی تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا، قائد اعظم کہاں سے آ گئے؟ پھر وہ اچھے کہتے ہیں شکر الحمدللہ یہ آرٹیکل 1F کی اہلیت کا معیار ججز کے لیے نہیں۔ بھائی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں ہیں اس پہ پورے اترتے، اور ڈکٹیٹر کی شک ہے تو 40 سال اس کے پیچھے کئی حکمران ڈیموکریٹ گئے، انہوں نے بدلی کیوں نہیں؟ رضا ربانی صاحب کر سکتے ہیں، 18ویں ترمیم بدلے نا اس کو، کیوں نہیں بدلی؟ بدلیں اس کو کیوں، اگر آپ نہیں سمجھتے۔ اور پھر یہ کیا حکمران کو سچا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا حکمران کو ایماندار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا حکمران کو دیانتدار نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر ایک حکمران سچا نہ نکلے، ایماندار نہ نکلے، دیانتدار نہ نکلے، رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، 5 سال بعد پھر ایک ملک اس کو سونپ دیں۔ آپ گھر میں کوک رکھیں، سیکیورٹی گارڈ رکھیں، نوکر رکھیں، وہ چوری کرے، آپ کہیں ایک مہینے بعد آ جا دوبارہ سے، تو اور پھر دوسری، اچھا پھر آج انہوں نے دیکھیں حل کیا نکالا ہے، میں حیران ہو گیا ہوں۔ سارے معاملے کا حل اسلام میں موجود ہے۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب فرما رہے ہیں قرآن پاک میں بتایا گیا کہ انسان کا رتبہ بہت بلند ہے، انسان برا نہیں ہوتا، اس کے اعمال برے ہوتے ہیں، کسی کو تاحیات نائل کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ 62(1F) انسان کو برا کہہ رہا ہے، اگر کوئی شخص گناہ سے توبہ کر لے تو معافی مل سکتی، تو پھر جیلوں میں جائیں نا فائز عیسیٰ قاضی صاحب، ساروں سے کہیں، وہ بھی بیچارے بے گناہ بیٹھے ہوئے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے، دوسرے ملزم کرے، جو اس کا مطلب ہے جو قتل کرتا ہے ایک توبہ کرے، چھوڑ دو، جو ریپ کرتا ہے توبہ کرے، چھوڑ دو، اور پھر یہ انفرادی ہے، یہ ملک کا آپ اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو جس بندے کے ملک چھوڑ دیجئے، نواز شریف صاحب چھوڑ دیجئے، کوئی بھی، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہ وہ معاشرہ ہے جس یہ مغرب ایک دوسرا یورپ، برطانیہ، امریکہ، جہاں الزام بھی لگ جائے لوگ گھروں چڑھ جائیں، یہاں رنگے ہاتھوں پکڑے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ساڈا تو جڑا بندہ بابا ہوتا ہی ہے۔ اس معاشرے میں آپ ایک بندے کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور آپ نے ایک لائیو سمجھائی، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اسلام کو درمیان میں نہ لاؤ، خبردار اس کیس میں اسلام کو لائے، دوسری طرف اسلام کی اب قرآن کی مثالیں دے رہے ہیں، تو یہ کیوں ہم آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل ہونا چاہیے؟ بھائی، میں جبکہ سارے کیس سے بری ہو گئے ہوں، جو بندہ بھی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، جو پارلیمنٹ میں جھوٹ بولے، جو سپریم کورٹ میں جعل سازی کرے، جو کہے، آج عدالتوں کو جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا میرے اساس ذرائع آمدن سے زیادہ ہے تو تمہیں کیا، اب ہم بھی مان رہے ہیں کہ بھئی ہاں واقعی ہمیں کیا، جیسے بھی آپ کہیں، تو جو بندہ بھی ہو، عمران خان ہو، زرداری صاحب ہو، نواز شریف صاحب ہو، جو بندہ ایک مرتبہ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، جو اس کو 5 سال بعد پھر آپ موقع دے رہے ہیں کہ پھر سے آئے اور پھر سے لوٹے اور پھر سے پھوٹے، تو یہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب جو محترم جج ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی چیئر پہ، جسٹس کی چیئر پہ بیٹھے ہیں، اور ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جو تپش برداشت نہیں کر سکتا وہ کچن میں ہی نہ کھڑا ہو، اور ایک طرف سے فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی بزدل آدمی سپریم کورٹ نہ جائے، اس کا مطلب ہے وہی جائے جو ہر کوئی اپنا کرے، میں تپش برداشت نہیں کر سکتا، مجھے عدالت نہیں جانا، چڑھائیاں کر دو، تو یہ کیا؟ تو یو سٹینڈ فار کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم نہیں ہونی چاہیے، ان کے جو جرائم آپ کے نزدیک، اور اگر یہ ان کے لیے نہیں ہے تو الیکشن کے بعد کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ کل ایک سپریم کورٹ اور پھر الیکشن ایکٹ میں کس نے ترمیم کی تھی؟ ایک جعلی اور ادھوری اسمبلی نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی، اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب آج آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت کہاں تھے جب کہ پنجاب اور کے پی میں آئین ٹوٹ رہا تھا، جب مرکز میں اس وقت سپریم کورٹ میں موجود تھے؟ جی موجود تھے کہ نہیں موجود تھے؟ جی
اور یہ میں ایک مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب بغداد پہ وہ ہلاکو خان نے حملہ کیا تو اندر کیا ہو رہا ہے چنگیز خان کے مسواک کا شرعی سائز کتنا ہے، پوائنٹ آ گیا جی آپ کا، حلال ہے یا حرام ہے، یو آر آل اگینسٹ نواز شریف صاحب لائف ٹائم کے 5 سال کی جائے.